ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمام پینل یہاں پر موجود ہے. مسلسل جو اطلاعات جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں. ابصار صاحب, اسرائیل نے دھمکی دی مزید ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جائے گا, بنایا جا سکتا ہے. ابھی طلعت صاحب اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ کس تیزی کے ساتھ اب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. کیا ٹارگٹس ہو سکتے ہیں, کیا مزید ہدف ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے, امریکہ کے بھی اور اسرائیل کے ٹارگٹ ایک ہی ہے, الیکشنز. اسرائیل میں الیکشنز ہو رہے ہیں, ان کے اپنے اگلے عام انتخابات جو ہیں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ یہاں پہ وکٹری کو وہ سیل کریں. امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں نومبر میں, اور اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اگلے 2 سال پریزیڈنٹ ٹرمپ سٹنگ ڈک ہے یا افیکٹو پریزیڈنٹ ہے. اگر وہ ریپبلکن پارٹی نہیں جیتتی تو ٹرمپ ول بی آن ہز وے آؤٹ. ان دونوں ان کو جو دونوں ممالک کو, دونوں لیڈرز کو, ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو, یہ بہت ضرورت ہے اس جنگ کو جیتنے کی. لیکن یہ جو ابھی آپ نے خبر دی ہے باڈی بیگز کی کہ 3 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں, اگر یہ باڈی بیگز جانا شروع ہو گئے تو اس وقت بھی یہ پہلا موقع ہے کہ عراق وار میں ایبسولوٹ میجورٹی تھی پبلک اوپینین میں جو سپورٹ کر رہی تھی عراق کے خلاف جنگ کو. اس وقت جنگ میں امریکن میجورٹی اپوز کر رہی ہے جنگ کو ایران کے خلاف. پلس جو اس کے میگا سپورٹرز ہیں, میک امریکہ گریٹ اگین, وہ اس وعدے پہ اس کو ووٹ دیا ٹرمپ کو کہ میں جنگیں نہیں کروں گا, میں روکوں گا جنگیں. اب یہ جنگ اس نے اگر 6-7 روکی ہیں تو میم چل رہی ہے کہ اسے 10 تو شروع کروا دی ایک ہی وقت میں. تو یہ اگر باڈی بیگز جانا شروع ہو گئے تو پھر ٹرمپ صاحب کے جو گیم ہے ساری وہ فارغ ہو جائے گی, چاہے وہ جتنی بھی اسٹریٹجی کے ساتھ آئے. اور طلعت صاحب یہ ایک اپڈیٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایرانین پریزیڈنٹ کا بیان آیا ہے, اور انہوں نے ابھی باقاعدہ طور پر اپنی مسلح افواج اور جتنی بھی ان کی ایک انیشل مجلس ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر قیادت نے اپنے فرائض سنبھال لیے ہیں. اور یہ ابھی فریش وہاں سے آگے کہ وہ جو ایک ذیلی کمیٹی ہوتی ہے عبوری, جس میں ایک ہیڈ آف ان کے جوڈیشری ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان ہوں گے, اور ایک گارڈین کمیٹی کے جو ممبر ہیں, اس کمیٹی نے اپنی قیادت سنبھال لی ہے. جی بالکل. اور اس میں پاسداران بات کر رہے تھے کہ رجیم چینج اتنی آسانی سے نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بندے کو مار دیا یا چند لوگوں کو مار دیا. ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اور اسی میں جو آپ نے خبر دی اس میں احمد وحیدی ہیں جو کہ نئے کمانڈر ان چیف, انہیں نامزد کر دیا گیا ہے. یہ صرف محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہم حماس کو دیکھتے ہیں وہاں پر جو سچویشن بنتی ہے, اور پھر اس کے بعد اسی طرح کی قیادت کی تبدیلی جو ہے وہ ایران میں بھی کی جا رہی. تو یہ صرف اتفاق تو نہیں ہے, لبنان میں حزب اللہ کی قیادت, شام میں حکومت تبدیل کیا جانا, اور پھر اس کے بعد ایران کی طرف آنا. تو یہ صرف اتفاق تو نہیں ہے. خامنہئی صاحب جو شہید کر دیے گئے, قتل کر دیے گئے, جو بھی آپ کے لیے ان کے لیے اصطلاح استعمال کرنا شروع کریں, ڈیپینڈنگ آن کہ آپ اس کی انٹرپریٹیشن کیا کرتے ہیں, وہ بنیادی طور پر صرف ایک تھیولوجین نہیں تھے. یعنی وہ دینی اور مذہبی معاملات کے اوپر بات نہیں کرتے تھے. وہ بنیادی طور پر ولی نصر نے جس طرح ان کو کہا وہ وار کمانڈر تھے, اور عراق صدر, اور اس وقت رہے جب ایران عراق وار پیک کے اوپر تھی, اور ایرانی ریولوشنری گارڈ کور جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. تو اور ان کی جو پالیسی تھی وہ بڑی سمپل تھی کہ ہم نے ایران کو ایک مسلسل حالت دفاع میں رکھنا ہے, کیونکہ ایران ایک مسلسل حالت جنگ میں ہے, جس کے نتیجے میں انہوں نے ایران کے ارد گرد کافی سارے رنگز بنائے. بہت سارے ان کی پالیسی کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہوتیز ان یمن نہ کریٹ کیے ہوتے, حزب اللہ کو آپ نے لبنان میں نہ سپورٹ کیا ہوتا, آپ نے حماس کو نہ سپورٹ کیا ہوتا, آپ نے سیریا کے اندر اپنے معاملات نہ کیے ہوتے, تو شاید ایران کے اوپر اتنا دباؤ نہیں آتا. لیکن ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمیں ہر حال میں دنیا بھر کے اندر جا کے اپنا اثر و رسوخ دکھانا تھا. ایک تو یہ کہ جب ان جن کو مغرب کہتا ہے پراکسیز, ان کو جب ان کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایران کا جو ڈیفنس ہے اس کو انہوں نے ریڈیوس کرنا شروع کیا, اور پھر جو آخری جنگ ہوئی اس کے اندر جو ایران کا جو سب سے خطرناک ہتھیار ممکنہ طور پر بن سکتا تھا اس کو انہوں نے ڈیمولش کیا, اور اب آ کر انہوں نے ایران کی قیادت کو حملوں کے ذریعے ختم کرنا شروع کیا. ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے اہداف کیا ہیں,
देखिए यहाँ से ऑनवर्ड्स बॉडी बैग का जिक्र हुआ, अमेरिका के अंदर इस वक्त बॉडी बैग्स लेने की कैपेसिटी नहीं है। ये कमाल बात है कि एक ऐसा सदर जो बाराक ओबामा को कहता था कि चूंकि तुम निकम्मे निगोशिएटर हो लिहाजा तुमने ईरान पे हमला कर देना है, और अपना जो राइट विंग कंस्टिट्यूएंसी है जिसको ये कहता रहा कि मैंने अमेरिका को गैर जरूरी जंगों में नहीं धकेलना, वो सदर जो है अबसार को कोट करते हुए 9 खत्म करवाई है मुबैना तौर पर और हकीकत में 10 शुरू करवा दी। उसके यहाँ से जब बॉडी बैग वापस जाएंगे तो उसके रद्द अमल आएगा। लेकिन मेरा खदशा ये कि जानते हुए कि निज़ाम ट्रंप ने क्या बनाया हुआ है, वो उन बॉडी बैग्स को इस्तेमाल करेगा ईरान के ऊपर चढ़ दौड़ने, क्योंकि ऑलरेडी जब उसने कहा था कि अगर आप हमारे पर हमला करेंगे तो मैं वो ताकत आपके ऊपर इस्तेमाल करूंगा जो इससे पहले आपने देखी। तो मुझे लगता है कि ये उसको टर्न अराउंड करेगा, उस बैकलैश से बचने के लिए ये जस्टिफाई करेगा मैसिव बॉम्बिंग। तो और जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गजा लाइक सिचुएशन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सीरिया लाइक सिचुएशन तो लाजमी बनेगी। और दूसरा जो अहम नुक्ता मैं छोड़े जा रहा हूं आपके लिए, इसको हम डिबेट कर सकते हैं कि ईरान के अंदर अगर फसाद के जरिए आपने सड़क को गर्म करना है तो उसकी रिक्रूटमेंट ग्राउंड जो है और इन्फिल्ट्रेशन ग्राउंड होगा अफगानिस्तान। ये ध्यान में रखिएगा कि जो रिक्रूटमेंट होगी फसादियों की, बटालियंस जो ईरान के अंदर जाएंगे फसाद फैलाने के लिए, वो अफगानिस्तान से। इससे आपको पता चलता है कि गठजोड़ क्या है, क्योंकि ये एक नेक्सस अफगानिस्तान देन इंडिया एंड देन इसराइल। पहली जंग के बाद अगर ईरान ने किसी मुल्क के नुमाइंदों को निकाला वहां से तो वो अफगानों को निकाला पहली जंग के बाद, क्योंकि उसको पता था कि ये ट्रोजन हॉर्सेस हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि आने वाले दिनों में अफगान एज अ बेस ऑफ ऑपरेशन बहुत अहम हो जाएगा। एक इसमें चीज मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ, जो बॉडी बैग्स की बात हुई है, बॉडी बैग्स एक चीज के लिए चाहिए ट्रंप को, और वो है कि पब्लिक ओपिनियन को कन्वर्ट करने के लिए कि देखिए जी हमारे बंदे मर रहे हैं। वो अभी कह रहे हैं ना, अभी अपनी तकरीरों में बार बार कह रहा है कि अमेरिकन को मैंने दहशतगर्दी से बचाया है और ये अमेरिकन को एलिमिनेट करना चाहते हैं, मर्ग बर अमेरिका कहते हैं। तो अब वो कहेगा देखें जी ये नारे भी ये लगाते हैं, अब ये अमेरिका को मारें, इसलिए अब हमें ये जो अभी तलत बात कर रहे थे ना कि हमें बढ़ाना पड़ेगा प्रेशर और हमें बड़ा हमला करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि बड़ा हमला इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, उनकी टॉप कमांड को मार दिया, ऑयल रिग्स को देखें, उनको ना ऑयल रिग्स को तबाह करेंगे। वो सबके लिए नुकसान होगा, सिर्फ ईरान के लिए नहीं होगा। ईरान तो सैंक्शंस में है, बाकी पूरी जो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी। देखिए अमेरिका जो है ना अब वो इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये ज़हन में रखिएगा। अगर उसका धचका पड़ता है तो सबसे ज्यादा धचका पड़ता है चाइना को, यूरोप को भी पड़ेगा, यूरोप को भी पड़ेगा, और अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात आप देख लें ट्रंप के नीचे, और अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात देख लें, अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात देख लें, तो अमेरिका को अब ऑयल सप्लाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इफ एनीथिंग अमेरिका के ऑयल की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन उसमें जाहिर है वेनेजुएला इसीलिए किया ना कि ऑयल वहां बहुत था, वैसे बगैर ऑयल के तो नहीं जाता। तो उसने बैकयार्ड सिक्योर कर लिया, उसने अपना बैकयार्ड सिक्योर कर लिया। सो इन अ वे अगर वो एस्केलेट करता है और ईरान के गिर्द तबाही और बर्बादी फैलाता है तो उसका नुकसान दुनिया के बहुत सारे हिस्सों को होगा, लेकिन उसमें अमेरिका शामिल, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा अरसा कर नहीं पाएगा इलेक्शंस की वजह से, क्योंकि लंबा हुआ, बॉडी बैग ज्यादा गए तो खत्म। बिल्कुल ठीक। आपने जो अफगानिस्तान का तस्करा छेड़ दिया, तो जब अफगानिस्तान जो पहली सिचुएशन वहां पर क्रिएट हुई थी 2025 में जून में, तो वहां से जो जख्म साहब सबसे ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा था वो ये अफगानिस्तान के ही लोग थे, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये अमेरिका को और इसराइल को मुखबरी कर रहे हैं। वहां से एक बड़ी तादाद में लोगों को निकालने के बाद भी अब जब ये सिचुएशन बनी तो उसमें भी हमने देखा कि ईरानी मीडिया इसको कंफर्म नहीं कर रहा था, ईरान इसके ऊपर मुसलसल तरदीद कर रहा था, लेकिन तकरीबन 11-12 घंटे पहले नेतन्याहू को, डोनाल्ड ट्रंप को वो तस्वीर जा चुकी थी। यानी इंटरनली ही इस वक्त भी वो, आप उन्हें गद्दार कहें या आप उन्हें कोई और टर्म कहें, वो अभी भी मौजूद थे जिन्होंने इस तरह की मुखबरी की, इस तरह की खबरें वहां तक पहुंचाई। तो ये अभी भी वो वाली सिचुएशन ईरान में थी। बिल्कुल आपसे मैं इत्तफाक करता हूँ। देखिए ये जो इंटरनल थ्रेट है ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मसला साबित हुआ है, पिछले हमले में भी और अभी भी, कि लास्ट टाइम भी उनकी लीडरशिप को जब टारगेट किया गया तो ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि बड़ी एक प्रिसाइज मैनर में वो लीडरशिप को एलिमिनेट करें। इनफैक्ट तेहरान में जब इस्माइल हनिया को अटैक किया गया था उस वक्त भी मोसाद के एजेंट्स की बात की। अब देखिए जो फॉल्ट लाइंस है ना, इनको देखना होगा कि अगरचे ये जो गवर्नमेंट है, ये सिस्टम है, बहुत मजबूत है और मुखालिफिन शायद उतनी तादाद में नहीं है, लेकिन जो हैं वो बहुत बुरे मुखालिफ हैं, वो इस लेवल के मुखालिफ हैं कि वो दुश्मन का एजेंट बनने को तैयार हैं। आप जरा देखिए ईरानियन डायस्पोरा को, वो ईरानियन डायस्पोरा जो फॉलो करती है रजा शाह को, जो उसकी मुरीद है, जरा उनको सोशल मीडिया पर देखिए, आप उनको लेवल पर देखिए कि किस तरह की गद्दारी के जरासीम उनमें।
ये सिर्फ मसला उनका ये नहीं है कि वो रजीम चेंज चाहते हैं, अपने मुल्क से जिस तरह की उनकी वफादारी होनी चाहिए वो उनमें मौजूद। लेकिन सिर्फ एक जुमला कि जो डायस्पोरा है वो ईरान के अंदर तब्दीली नहीं ला सकती। दुरुस्त। तो अगर जो नफरत से भरे हुए लोग हैं उनको अगर तब्दीली लानी है तो अंदर से लानी है। लेकिन इस वक्त जब ईरान के ऊपर तबाहकुन किस्म की बमबारी हो रही है, उनकी बच्चियां मारी जा रही हैं, तो ये जो डायनामिक है, जो शख्स इस निजाम से मुतनफर होगा भी वो भी अपना हाथ उठाने में 1000 मरतबा सोचेगा, क्योंकि उसका सोशल बैकलैश बहुत। 2025 के अंदर जो हमले हुए उसमें भी यही ख्याल था कि लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन चूंकि उस वक्त हमलों की नेचर इस किस्म की थी, तो जो लोग इस निजाम से खफा भी थे वो खफगी उन्होंने छोड़ दी और निजाम के साथ खड़े हो गए। तो डियास्पोरा का मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा लाउड है, लेकिन आपको ईरान के अंदर ऐसे लोग चाहिए होंगे। तो यानी आप इस सिचुएशन को बिल्कुल रूल्ड आउट कर रहे हैं ना कि जो रजा पहलवी साहब ये सोचकर बैठे हुए हैं कि शायद उनको किसी तरह से फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। बैठे हुए हैं उस पहलू से उठकर ईरान के अंदर आकर पहलवी डायनेस्टी आ सकते हैं इस वक्त तभी आएंगे जब लोग उनको चीयर करेंगे और लोग उनके साथ होंगे। इस वक्त कोई नहीं है, इस वक्त कोई नहीं है। और वैसे उन्होंने खुद भी कह दिया था कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरे वहां पे जानने वाला भी कोई नहीं रहेगा। रात में जैसे ये सारी बात हो रही थी और अनसर्टेनिटी थी कि ये वाकयातन एलिमिनेट हो चुके हैं या नहीं, उस वक्त भी ये बातचीत हुई थी कि उनके पास ऑप्शंस क्या है यहाँ पे। ईरान में गलबन आप थी साथ में जिस वक्त हमने यही बात की कि इन खबरों को आए हुए भी 6 घंटे हो रहे हैं, तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ईरान की शाहराहों पर अभी तक ऐसी कोई खुशी के आसार नहीं है जिसको हम लिंक कर सकें कि कोई अप्रोर होगा या कोई रिवोल्ट होगा या किसी किस्म की अपराइजिंग होनी है। और जब उनकी तस्दीक हो गई तो हमने जो मूर्नर्स थे वो ज्यादा देखे सड़कों पर, रोने वाले जो मातम करने के लिए निकले। तो आई थिंक एक सिग्नल ऐसा गया है वेस्ट में कि जिससे उनकी जो थोड़ी उम्मीद थी रजीम चेंज के लिए वो खत्म हुई है। प्लस द कार्डिनल इज कि आपको रजीम चेंज के लिए हमेशा बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए होते हैं, जो कि वो उनके पास अभी नहीं है। मैं समझता हूं 3 फैक्टर्स हैं आपने भी गिनवाए। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास रिप्लेस करने को कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली कोई ऐसा हार्स नहीं है, ऐसा घोड़ा नहीं है, कोई तंजीम ऐसी नहीं है, कोई इंडिविजुअल ऐसा लीडर नहीं है जिसपे आप बड़ी तादाद अक्सरियत को जो छोड़े 20% ईरानी मुत्तफिक हों। कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो मोबिलाइज कर सके इस एक्शन के हक में, तो लीडरशिप भी नहीं है और उसके साथ साथ कोई ऐसी तंजीम भी नहीं। दूसरी बात, जैसे आपने कहा, देखिए अभी तक कभी भी एयर पार के जरिए से तब्दीली नहीं आई, रजीम चेंज नहीं आई। रजीम चेंज के लिए फिर आपको जाके बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो करना, उसके लिए तैयार। तीसरी चीज जो है वो ईरान की नेचर ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, ये दोनों बहुत रेजिलियंट है। और जो अमूमी सोसाइटी है, जब हमने गद्दारों की बात की तो देखिए उनकी तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर है, अगरचे उन्होंने नुकसान बहुत पहुंचाया। ओवरऑल जो ईरान का कोर है, यानी जो पर्शियन स्पीकिंग ईरान है जो 80% है, वो बहुत ही मतलब एक समझिए कि उनमें एक तरह का सेंस ऑफ प्राइड है, एरोगेंस की हद तक, और बड़ी मुल्क के साथ उनमें वफादारी है। वो जितनी भी उनकी नाराजगी हुकूमत के साथ हो, वो किसी बैरूनी ताकत के साथ नहीं जाएंगे। और उसमें एक और चीज देखिए कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो दूसरे मुसलमान मुल्कों का हशर देख चुके हैं। वो देख चुके हैं कि जो बैरूनी फौजें जमहूरियत लाती हैं वो जमहूरियत नहीं लाती, वो क्यास लाती हैं, और उन्हें पता है कि उस क्यास की क्या कीमत होगी। सही बिल्कुल ठीक है। अब अफसार साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं इसराइल की जो पोजीशन है वो ली हुई है अमेरिका ने, ईरान, इसराइल, अमेरिका, हम इस तरह से इसको काउंट करें। लेकिन अब अगर रशिया को आप देखते हैं तो रूस जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ था ईरान का, वो कहाँ है? तो अगर ये ईरान के लिए ईरान को फेलियर कहा जाएगा तो ये क्या रशिया का भी फेलियर नहीं है? मैं इसको किसी और तरीके से देखता हूँ। रशिया का फेलियर तब है जब वो रिसीविंग एंड पे हो। रिसीविंग एंड पे लेने वाला हाथ कौन सा? ईरान का। तो मैं अगर थोड़ा सा अगर आप मुझे रियलिस्टिक होने की इजाज़त दें, इस वक्त जज्बाती माहौल है बहुत पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, उसमें ईरान की रजीम की बहुत गलतियां हैं। आप देखें ना, इतनी लंबी स्टेबिलिटी, 37 साल खामनाई साहब स्याह सफ़ेद के मालिक रहे, 37 साल, एटलीस्ट 2 जनरेशन, 89 से। एक जनरेशन नहीं मैं कहूँगा, 2 जनरेशन आप कर ले जो एडल्टहुड में चली जाती हैं। तो आपने क्या किया? आपके पास तेल की दौलत थी, ये पाकिस्तान की तरह गुर्बत भी नहीं थी, आबादी भी पाकिस्तान की तरह बेहंगम नहीं है, जिन्होंने बताया पढ़ी लिखी कौम है,
پرائڈ لیتی ہے اپنے پاس پہ, اتنا پرائڈ لیتی ہے کہ نیتن یاہو 3000 سال بعد بھی نہیں بھول پا رہا کہ ہمارے ساتھ اس نے کیا تھا بخت نصر نے, اور پھر وہ ان کو لے گئے تھے جب, اور اسی یاد میں جو آج ان کا عید بوریم ہے اس کی یاد میں یہ انہوں نے حملہ کیا نا کہ ہم آزادی دلوانا چاہتے, تو وہ پرائڈ تو لیتے ہیں. اب اس میں انہیں چاہیے تھا ایسی اسٹریٹجی بناتے کہ وہ تو چلے گئے, شہادت کے منصب پہ فائز ہو گئے, لیگسی چھوڑ دی, دنیا میں ساری عمر نام رہے گا, لیکن اپنے لوگوں کو کس حال میں چھوڑ گئے. لیڈر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا سوچے لانگ ٹرم, اور کہ کیا 37 سال میں کوئی, میں کہتا ہوں اگر اسی وقت سب کچھ مان لیتے جی اور اپنے آپ کو پہلے بہتر کرتے, اپنی ایئر فورس بناتے, ایئر فورس ہے ہی نہیں, ایئر ڈیفنس بناتے, اپنا پورا سسٹم ٹھیک کر لیتے, نان نیوکلیر جو تھا, پھر اس کے بعد کوشش کرتے نیوکلیر بننا ہوتا تو بن جاتے. لیکن یہ کہ آپ چھوڑا بھی تو نہیں ان کے ایسٹس کو پنپنے کے, کس نے پابندیاں لگی نا, وہی کہہ رہا ہوں, اس میں سے نکلتے نا کسی طریقے سے. آپ لڑ نہیں سکتے ہمیشہ, لیکن کرپلنگ پابندیاں ہیں 1979 سے لے 2000. تو یہی کہہ رہا ہوں, کچھ کہیں تبدیل کرتے نا اپنے آپ, بہت کچھ انہوں نے کیا, اپنے آپ کو تبدیل کرتے. میں نہیں سمجھتا پاکستان کو پھنسا دیا, کیا تبدیل کیا, جیسے پریشر چلے اس وقت اگر انہوں نے پاکستان کو پھنسا دیا, خود بھی پھنس گئے, سارا کچھ مان گئے, تب پھر آگے چل پڑتے. آپ جب یہ چالاکی کرتے ہیں جو آپ نے نارتھ کورین ماڈل کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ تھریش ہولڈ کراس کر کے ڈکلیئرڈ نیوکلیر اسٹیٹ بن جاتے, نہیں نہ کرتے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں کیا تھریش ہولڈ کو, آپ نے تو سارا کچھ ٹیبل پہ رکھ دیا لے جا کے, لو جی ہمارے پاس یہ لے لو. یہی ہوا نا 2000 میں, آج سے 25 سال پہلے, 23 سال پہلے. تو پھر وہاں سے نیا آغاز کر لیتے کہ ہم نیوکلیر راستے پہ نہیں جا رہے. جب آپ خود بھی پکڑے گئے, ہمیں بھی ساتھ پکڑوا دیا, تو اب بھی راستہ بدل لیں, لیکن پھر وہی کام. تو آپ اپنی قوم کا نہیں سوچ رہے, آپ کے دماغ میں جو چیز پھنسی ہوئی ہے آپ اس کے شکار ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ جذباتی نعروں سے, جذباتی لوگوں سے اوپر ہوتی ہے. اسی لیے تو میرے جیسا شخص لیڈر نہیں ہو سکتا, آپ جیسا ہو سکتا ہے. یہ خامنہئی صاحب کو سمجھنا چاہیے تھا, یا ان کے جو دوسرے لوگ ہیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ پاکستان کو ہم بھی بہت مشکل حالات میں گرے ہوئے ہیں, اور یہ نیوکلیر ہیں ہم اس لیے بچے ہوئے ہیں, لیکن یہ نیوکلیر ہمیں ساری عمر بچا نہیں پائے گا جب تک کہ ہم اپنا گھر ان آرڈر نہیں کرتے. خیبر پختونخوا, بلوچستان, یہ وقت ہے ان چیزوں کو سیٹل کرنے کا. وہاں پہ آپ اس وقت گئے ہیں افغانستان میں, رہیں وہاں پہ, اور یہ جاب فنش کر کے آئیں, اور ان دونوں صوبوں کو آپ کریں بہتر, ان کو پروٹیکٹ کریں, ان میں بہتری لے کے آئیں, دہشت گردی ختم کر کے بہتری بھی لے کے آئیں. اور دیکھیں ایران نے کیا غلطیاں کی, ان کا انٹیلیجنس فیلئر میسو, اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی جون میں کیا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر یہ فروری میں یہ ہو گیا. یہ کوئی میری سمجھ میں بات نہیں ہے. لیکن صاحب جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اس پہ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جو آپ بلوچستان کے بارڈر کی بات کر رہے ہیں, تو کیا یہ اس طرف کہ سیگمنٹ کو کلیئر کرنا اتنا آسان ہوگا؟ 20 سال تک تو وہاں پر نیٹو اب لڑتا رہا ہے ہماری سپورٹ افغانستان میں. نہیں میں نیٹو اور طرح لڑتا رہا ہے, ہم اور طرح لڑ رہے ہیں. ایک تو ہم ان کو زیادہ بہتر جانتے ہیں نیٹو سے. دوسری بات یہ کہ آپ بفر زون کریٹ کریں, ٹھیک, اور اس میں وہاں جتنے آپ وہاں کے جتنے اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے امریکی, اب ہمارے ہاتھ تو وہ آنا نہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے ہاتھ آ جائے, تو تباہ کر دیں اس کو, ٹھیک ہے, تباہ کر دیں اس کو سب کو, اور پھر ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں. قطع کلامی, ابصار صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ دنیا اور پاکستان میں جذباتیت بہت پھیلی ہوئی ہے. میرا خیال ہے اسٹوڈیو میں بھی بہت جذباتیت زیادہ ہو گئی ہے. ریئلسٹکلی اسپیکنگ آج کل کے دور میں جو فورس ریشیوز آپ دیکھ رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی کا ڈس ایکولیبریم آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں حتمیت کے ساتھ آپ اپنے گولز پاکستان جیسی مڈ رینکنگ کنٹری جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے چائنا کا ذکر کیا اور رشیا کا ذکر کیا, کوئی وجہ ہوگی نا کہ وہ تمام تر میکسیمم فورس رکھنے کے باوجود اور اپنے میکسیمم انٹرسٹ کو تھریٹن ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود کوئی اور راستہ اختیار کر رہے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنے صورتحال سے آگاہ رہنا چاہیے. مشرق کے اندر انڈیا وی آر ان اسٹیٹ آف ہائی الرٹ, نارتھ ویسٹرن سائڈ کے اوپر وی آر ان اسٹیٹ آف ہائی الرٹ. ایران کے اندر ماڈرن ہسٹری کی سب سے زیادہ فورس اکیومولیٹ ہوئی ہے جب تک ہم نے دیکھا ہے. تو ہماری جو میری ٹائم باؤنڈری ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایران والا بارڈر ہائی الرٹ میں ہے, میری ٹائم باؤنڈری ہائی الرٹ میں ہے. جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ڈومیسٹکلی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, دہشت گردی کے حوالے سے پہلی لگی ہوئی ہے. اکانومی کے معاملات دوسرے ہیں, پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا ہے, آنے والے دنوں میں دیکھیے گا یہ جاتا کدھر ہے. سینکشنز کا اثر,
یعنی ایک ایسا ملک جو 23 مرتبہ یا 24 مرتبہ IMF کے پاس جا چکا ہو، کیونکہ ہم 6 ہفتے سینکشنز نہیں گزار سکتے، ہمیں اپنے آپشنز کو بڑا کیئرفلی کیلیبریٹ کرنا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ ہمیں ایک اعتماد بھی ہے اور زوم بھی ہے اور فخر بھی ہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں، لیکن فورس ریشیوز جو ہیں اب وہ صرف طالبان نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک طرف انڈیا کھڑا ہوا ہے، انڈیا کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہوا ہے، اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے، یہ ریشیوز بنے ہوئے ہیں. اٹس اے ٹف سچویشن، آئی ایم ٹیلنگ یو، ٹف سچویشن. جو آپ نے ٹف سچویشن کی بات کی ہے، انہیں کہ 1 منٹ دے دیں بریک، بہتر ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ یہی اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے ارد گرد گھر میں آپ رہتے ہیں، ارد گرد آپ کے اتنی ساری فورسز اپلائی ہو رہی ہوں، تو گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اس وقت. وہ گھر کے اندر جھگڑا ہمارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جاری ہے، اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا اور بہت جلد کرنا پڑے گا. تبھی ہم یہ سارے چیلنجز جو انہوں نے کہے ہیں یہ درست ہیں. انہی کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اندر اپنی چیزیں ٹھیک کریں. وہ تبھی ہوگی جب افغانستان کے بارڈر سے انفلٹریشن آپ ختم کر دیں گے اور یہاں جو اندر ایلیمنٹس ہیں ان کو ٹھیک کریں. دوسری بات آخر میں کوئکلی میں بتا، یہ جو معیشت والی بات ہے نا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں، ریئلسٹکلی اسپیکنگ دیر از این اپرچونٹی فار اس. ہمارا گوادر پورٹ ہے، ہمارا ملک ہے، ہم اس میں انویسٹمنٹ اور اکانومی کو بہتر کریں گے. پھر کس لیے حکومت کس لیے بنائی ہوئی ہے؟ اتنے بڑے بڑے آپ کو عہدے دیے ہوئے ہیں، اسی لیے دیے ہوئے ہیں، سسٹم بنائے ہیں. پالیسیز ٹھیک کریں، لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ یہاں افسر صاحب جو ہے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم تینوں کو پروموٹ کر دیا نا. کرنا چاہیے. حکومت اس لیے ہوتی ہے بھائی جان، ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں، حکومت کام کرنا چاہیے. چلیں اجازت دے دیے مجھے، ایک چھوٹا سا بریک لیجیے. اجازت دی نہیں میں نے، لیکن آپ نے چلیں ایک بار پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. سما کی میراتھن ٹرانسمیشن جاری ہے. ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایران کی طرف سے جس طرح کا ریٹیلیشن ہمیں نظر آ رہا ہے. ابھی جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں متحدہ عرب امارات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائل حملے کے باعث اس اڈے پر آگ لگ گئی ہے جہاں فرانسیسی افواج تعینات تھی. اس طرح کی مسلسل ہمارے پاس اطلاعات اور خبریں اب آ رہی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے، یعنی اس طرف بھی فائر کیے گئے ہیں اور ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف یہ میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے. سردار مسعود خان صاحب اس وقت ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں. اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر رہے ہیں جنیوا اور نیو یارک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں. سابق صدر ہیں آزاد جموں کشمیر کے. بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی. سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے کہ جس طرح سے ہم ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، اب ایران کے اندر جس طرح سے اسرائیلی اور امریکی ایجنٹس باقاعدہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں، سرایت کر چکے ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو کل رات کا واقعہ ہوا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ایک پوری لسٹ ہمارے پاس موجود ہے جب اندر سے ہی غداری کے بنا پر ایران میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. سردار صاحب جی یقیناً جو ہے اس سلسلے میں اسرائیل نے اور امریکہ نے تیاری کی ہوئی تھی، اور یہ مہینوں بلکہ سالوں تک محیط ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو گزشتہ برس جنگ ہوئی تھی جون میں، 12 روزہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہی ثبوت ملے تھے. اور پھر جو ہے جب ابھی جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں جو ہے امریکی بہت سے پولیٹیشنز نے، جو سابق سیکرٹری خارجہ نے اس بات کی شہادت دی کہ کس طریقے سے جو ہے موساد کے ایجنٹ بھی ایران کی سرزمین کے اوپر موجود تھے. اور ابھی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سپریم لیڈر کو بھی کیا گیا تو باقاعدہ اس میں ایک سنکرونائزیشن موجود تھی. تو اس سنکرونائزیشن کی وجہ سے جو ہے ان کو شہید کیا گیا. تو یہ اسی پینیٹریشن کی وجہ سے، اسی اتفاق کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کے عوام کو یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے خلاف، نظام کے خلاف بغاوت کریں اور قیادت کا تختہ الٹ دیں کہ ایک نئے یعنی امریکہ دوست اور اسرائیل نواز نظام کو جو ہے قائم کر سکیں. تو اس کے بارے میں یہ سارے ثبوت مل چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، اس صورتحال کس طریقے سے بدلتی ہے، اور کیا امریکہ کی توقعات کے مطابق یہاں کے عوام، ایران کے عوام اٹھیں گے، یا پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ امریکہ کی توقعات پوری نہیں ہوں گی، اسرائیل کی نہیں ہوں گی، اور جنگ طوالت اختیار کریں گے. اور سر یہ جو خلیج کاؤنسل، اس کا وزرائے خارجہ کا اجلاس ہونا ہے،
اس میں کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے ایران کی طرف سے پھر جوابی وار جو کیا گیا وہ دیگر جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر جو امریکی ایئر بیسز موجود ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، تو کیا کوئی مشترکہ طور پر جوابی حملے کا فیصلہ وغیرہ ہو سکتا ہے، یا اس بات کو آپ رولڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، جو خلیجی ریاستوں کی کونسل ہے یہ ایک بہت ہی اہم فورم ہے، کیونکہ ان میں جتنی بھی خلیجی ریاستیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرتی ہیں اور مشترکہ طور پر فیصلے کرتے ہیں اتفاق رائے سے، کنسنسس سے. تو وہ اس پورے صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس قسم کی جوابی کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں سے ہر ملک ایران کے نشانے پر آیا ہے اور وہاں جو ہے ٹارگٹ کیا گیا، امریکن بیسز جو ہے ٹارگٹ کیا گیا. وہ ان میں سے ہر ملک کے سربراہ نے جو مختلف قائدین ہیں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ضرور جو جواب دیں گے، لیکن وہ کس صورت میں جواب دیں گے انہوں نے ابھی اس کی تشریح نہیں کی. اتنا واضح ہے کہ انہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امریکہ 2 بحری بیڑوں کے ساتھ وہاں ہے، اس کے پاس جو ہے سینکڑوں ایئرکرافٹ موجود ہیں، ٹاماہاک میزائلز موجود ہیں، سائبر وارفیئر کی تمام کیپیبلٹیز موجود ہیں، اور اس لیے یہ ہے کہ اس کے علاوہ اسرائیل کی طاقت وہاں موجود ہے. تو وہ ایک اعتبار سے ریاستوں کی جنگ جو ہے وہ امریکہ لڑ رہا ہے. وہ حملے کی جد میں اس وجہ سے آئے ہیں کہ وہاں سرزمین کے اوپر امریکہ کی بیسز تھی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ انفرادی طور پر یا خلیجی ریاست اجتماعی طور پر کسی قسم کی کارروائی کرے گی. اس کی تو یہ خواہش کسی طریقے سے امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے، تاکہ ان کی معیشت جو بھی اکانومیز ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، جو اب شروع ہو گیا ہے. کیونکہ آپ کو فلائٹس منسوخ ہو گئی ہیں، ان کے یہ جو ایئر لائنز خلیجی ریاستوں کی یہ سپر کنیکٹرز ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے سفر کا انتظام کرتے ہیں، ان کی معیشت کے بہت اہم ستون ہیں. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا تیل کی جو کنسائنمنٹس وہ ایک دم بند ہو گئی ہیں اپنا ہرموز کی کو مسدود کرنے کی وجہ سے، اور پھر جو ہے جو سپلائی چینز ہیں پورے طریقے سے ڈسرپٹ ہو گئی ہیں. تو ان کا یہ ہوگا کہ سردار صاحب جب جوابی وار شروع کیے گئے ایران کی طرف سے، تو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی انہوں نے فوراً یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ اٹیکس ان خلیجی ممالک پہ نہیں ہیں بلکہ ان بیسس پر ہیں جہاں سے ہمارے اوپر اٹیک کیا گیا. سر جو سوورینٹی ہے ان ممالک کی وہ تو متاثر ہوئی اس سے، تو ایران کا یہ عذر قابل قبول ہوگا کہ یہ ان ممالک کے اوپر اٹیک نہیں ہے، یہ صرف ان بیسس کے اوپر اٹیک ہے؟ جب امریکہ اور اسرائیل حملے کی تیاری کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے تھے، تو انہوں نے پیغام بھیجے، ایران نے اطلاعات کے مطابق، مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان پیغام بھیجے تھے تمام خلیجی ریاستوں کو اور اردن کو بالخصوص، کہ کسی طریقے سے آپ جو ہے امریکہ سے کہیں کہ وہ یہ اڈے استعمال نہ کریں، یا جو ہے ان اڈوں کو منتقل کریں وہاں سے. ورنہ اگر وہ ایران کے اوپر حملہ کریں گا، امریکہ حملہ کرے گا اور اسرائیل حملہ کرے گا، تو یہ ان کے لیے لیجیٹمیٹ ٹارگٹس بن جاتے ہیں، لیجیٹمیٹ ملٹری ٹارگٹس بن جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے امریکہ ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو پھر یہ ایران کی طرف سے جوابی یا تعدیبی کارروائی جو ہے عذر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ایک ان کے لیے جواز بنتا ہے. اور کیونکہ یہ کوئی ایکسٹرا ٹیریٹوریل جو ہے اٹیکس نہیں ہو رہے تھے، امریکہ اپنی مین لینڈ کو استعمال کر کے ان کے اوپر نہیں حملہ کر رہا تھا، ان خلیجی ریاستوں کو یا مشرق وسطیٰ کے مختلف ریاستوں کو استعمال کر کے وہاں جو بیسز پہلے سے موجود ہیں ایران کے اوپر حملہ آور ہوا ہے. اسرائیل جو ہے چونکہ اس نے براہ راست حملہ کیا، اور ایران کے بیلسٹک میزائلز جو ہے ان کی رینج جو ہے وہ 2000 کے قریب ہے، ہائپرسونک میزائلز ہیں یا ڈرونز اسرائیل کی سرزمین تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن امریکہ کی سرزمین تک وہ نہیں پہنچ سکتے تھے. وہ صرف ان اڈوں کو یا بیسز کو نشانہ بنا سکتے تھے جو خلیجی ریاستوں میں ہیں. ٹھیک، صحیح. مسعود صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے پیغامات جو ہے وہ بھیجے گئے، ابھی کچھ دیر پہلے طلعت صاحب بھی یہ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اس طرح کی سچویشن کے بارے میں بتا رہے تھے، تو کیا اب سوال یہاں پر زغم صاحب یہ ہے کہ جس طرح سے ایران کی طرف سے انگیج کیا گیا یا ان کی طرف سے پہلے پیغامات بھیجے گئے اور اس کے بعد پھر یہ پتہ چلا کہ وہاں سے فوجیں جو ہیں وہ پیچھے کی طرف بھیجی گئیں یا سویلین آبادیوں کی طرف وہ چلے گئے، ان کو وہاں پر سیکیور کیا گیا، کیا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بھی اسی طرح سے ان خلیجی ممالک کو انگیج کیا گیا ہے یا ان کو بتایا گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں؟
देखिए, तो एक इनसाइड इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। कुछ न कुछ तो एतमाद में आपको लेना पड़ता है जी। अगर आप वहाँ के अड्डे इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको थ्रेट में डाल रहे हैं। लेकिन कितनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई थी, कितना पूरा गेम प्लान शेयर किया गया था, इसके बारे में जो है वो गुफ्तगू हो सकती है। और मेरा ख्याल होगा कि शायद बहुत ज़्यादा डिटेल में उनको ना बताया गया हो, उनका ओवरऑल जो बयान होता है वो ले लिया गया हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में शायद उनको ना बताया गया हो। तलत साहब, आप भी यही समझते हैं कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया होगा, या फिर ऐसा हुआ है कि उन ममालिक के इल्म में ही नहीं था कि ये क्या होने जा रहा है, इस वजह से वो जो एक बात की जा रही है कि अब कुछ, क्योंकि कई सारे ममालिक के पैक्ट भी हैं यूएसए के साथ सिक्योरिटी के हवाले से। 2025 जून में जब ये सारा मामला हुआ था तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा था कि जब अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से बगैर बताए ये अटैक्स किए गए और फिर रिटेलिएशन में कतर के ऊपर जिस तरह का अटैक किया गया था ईरान की तरफ से, तो उस वक्त भी सवालात उठ गए थे। क्या अभी भी यही सिचुएशन बनी है? आपको लगता है कहीं ना कहीं गेम प्लान डिस्कस हुआ है? देखिए, गेम प्लान तो डिस्कस हुआ होगा, तफसील में शायद वो ना गए हों कि हमने उसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है, लेकिन टाइम लाइन्स डिस्कस हुई होंगी। प्लान ए और प्लान बी दोनों डिस्कस हुआ होगा। किस बेस से कितने जहाज़ उड़ने हैं, किस बेस ने क्या फैसिलिटेट करना है, किस बेस से इंटरसेप्शंस होनी है। क्योंकि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि ईरान की तरफ से जो रद्द अमल आ रहा है उसका मसला ये है कि वो अपनी तरफ से तो लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट हिट कर रहा है, लेकिन वो टारगेट हिट करते हुए ममालिक की सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहा है, और सॉवरेनिटी के ऊपर फिर वो ममालिक एतराज़ उठा रहे हैं। लेकिन इसी तरह से उन ममालिक की सरजमीन पर जो प्लान होगा वो भी उनके सॉवरेनिटी के मामलात के अंदर आता है। तो अगर वहाँ से बेसिस खाली करवाई गई, अगर वहाँ से लोगों को मूव किया गया, और आपको याद होगा कि मेरे ख्याल में यूएई और सऊदी अरब दोनों ने बहुत दिन पहले ये कह दिया था कि हम अपनी एयर स्पेस को किसी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि कितनी लंबी प्लानिंग थी। मुझे हैरानी होगी, मेरे पास मालूमात नहीं, ज़ैगम साहब ने कहा कि ज़ाहिर ये तो बहुत ही इनसाइट, ये तो कोई दुबई फाइल सामने आए या सऊदी फाइल सामने आए तो फिर पता चलेगा कि कितनी गहरी मामलात हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इन ममालिक के बॉर्डर्स के इर्द गिर्द या जुड़े हुए बॉर्डर्स के साथ ये इतने बड़े बड़े मामलात तय हो रहे हैं उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ से, और वो इन ऑन बोर्ड ना हो। जो बोर्ड ऑफ पीस है जी ये आपको एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक प्लेटफॉर्म बनता हुआ नजर आता है जिसके ऊपर उसके तमाम एलाइज मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा जो बायलैटरल टाइज हैं वो भी बहुत गहरे हैं। मुझे बतौर सहाफ़ी और ये जानते हुए कि निज़ाम कैसे काम करता है बहुत हैरानी होगी कि अगर माइन्यूट डिटेल्स के अलावा या जो आखिर में आके आपको प्लान चेंज करना पड़ता है उसके अलावा मामलात मख्फी रखी गई हूँ। बिल्कुल। और ये जो आपने सऊदी अरब और यूएई के हवाले से बात की तो यही सवाल बार बार उठाया भी जा रहा था कि कई डॉलर्स का उन्होंने अपना लॉस भी किया जब उन्होंने ये बात की कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे या हम अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल होने नहीं देंगे। देन उसके बाद ईरान की तरफ से इस तरह का जवाब देना, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि जहां जहां अमरीकी अड्डे मौजूद हैं हम उन पर अटैक करेंगे। हालांकि जेराल्ड फोर्ट या उसके साथ साथ जो इब्राहिम लिंकन वहां पर मौजूद है वहां से भी स्टार्ट किया जा सकता था। लेकिन ये ही क्यों फिर डिसाइड किया गया ईरान की तरफ से? असल में सबसे जो इनका मेन टारगेट था, आई थिंक जो मुसद्दिका इतलात आ रही थी इससे पहले भी, उसमें इनका जो प्राइम टारगेट था वो मूवेबल टारगेट ही था जो कि यूएसएस 5 फ्लीट है। और वो इतना कोई जाइगेंटिक और माइटी फ्लीट है कि उसके लिए इन्होंने 6 लेयर सिक्योरिटी इन प्लेस रखी हुई है, और उसमें सरफेस टू एयर मिसाइल उनकी सबसे पहली लेयर है। यानी सरफेस टू एयर मिसाइल को डिफाई करने के लिए मुल्कों में जो प्लेटफॉर्म्स लगते हैं, कैनिस्टर बेस्ड जो दिफाई निजाम लगता है किरण, वो हमारे यहाँ इट्स अ बिग थिंग। लेकिन 5th फ्लीट के लिए वो पहली लेयर है। उसके बाद नीचे 5 और हैं, उसमें SM2 है, SM6 है, करीबी हदफ को निशाना बनाने के लिए SM3 आ जाता है, एंड द लास्ट वन इज के जिसमें CISW नाम की फैलिंक्स नाम की मशीन्स लगी होती हैं। सो दीज आर, वो भी तब कि अगर फिर भी आप मिसाइल को रोक नहीं पाए तो फिर जहाज के ऊपर लगा अपना हमारा फ्लीट जो है वो हिट नहीं हुआ। अभी उन्होंने डिनाई कर दिया, उनका हमारा फ्लीट हिट नहीं, सेंटकॉम ने उसकी क्लैरिफिकेशन। और वो ये खबर इसलिए भी ठीक है क्योंकि 5th फ्लीट जैसे मैंने पहले कहा उसको एक माइनर टारगेट समझने वाले गलती पर हैं। हमें एक बार मौका मिला था, हम एज एम्बेडेड जर्नलिज्म के पोर्शन के तौर पे वी विजिटेड दैट फ्लीट, और एक दुनिया आबाद है वहां पे, और ये वो फ्लीट है कि जिसके लिए अब साहब इट माइट बी रॉन्ग राइट नाउ कि ग्लोरीफाई हम नहीं करना चाह रहे, लेकिन खबरों को भी यहाँ पे थोड़ा हकीकत के करीब होना पड़ेगा।
وہ ایزی ٹارگٹ نہیں تھا ایران کے لیے. اس کے لیے اس کے اتحادی ممالک میں دیر از اے پیکٹ ان رائٹنگ پیکٹ کہ 5th فلیٹ کے لیے یا دوسرے فلیٹ کے لیے اگر کوئی خطرہ آتا ہے تو انہی اتحادی ممالک کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو تھوارٹ کرے گا. تو جو اس کے اگر اس سے کچھ بچ کے آتا ہے تو 5th فلیٹ از کیپیبل انف ٹو ڈو اٹ. یہ جو فلیٹس ہیں ان کے بس اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ ایران سے لڑائی کے معیار کے لیے نہیں تیار کیے گئے. یہ چائنا کے ساتھ جو اگلے 25 سال بعد لڑائی ہونی ہے اس کے لیے تیار کیے گئے. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی جو کیپیبلٹی ہے اور ان کا جو تحفظ کا معاملہ ہے وہ کتنا گہرا ہے. اچھا طلعت صاحب جو آپ بات کر رہے تھے اس کی کنفرمیشن بھی آ گئی ہے امریکی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو USS ابراہم لنکن ایرانی میزائلز کی زد میں آئے ہی نہیں ہیں. سینٹ کام کے مطابق جو داغے گئے میزائل ہیں وہ قریب پہنچے بھی نہیں ہیں اور لنکن مسلسل طیارے روانہ کر رہا ہے تاکہ ایرانی حکومت سے لاحق جو خطرات ہیں وہ ختم کر کے امریکی عوام کا دفاع کرنے کی جو بے رحمانہ مہم جاری ہے وہ جو اور ابھی جب ہم بات کریں تو اسرائیل نے بھی نئے حملوں کا تہران میں آغاز کر دیا ہے. تو فلیٹ بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے اور نیو وے آف اٹیکس بھی شروع ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی مانا کہ ان کے 3 سولجر جو ہیں مارے گئے وہ مارے گئے اور 5 زخمی اور بتایا نہیں ہے کس جگہ پہ ان کو ہٹ ہوا ہے. ہو سکتا ہے کسی بیس پر ہٹ ہوا. یہ طلعت صاحب یہ بیسکلی وہ جو اپرینٹسز ہوتے ہیں US مرینز کا جو 4th لیول آف اپگریڈیشن ہوتا ہے یہ اس سے تعلق رکھتا ہے. لیکن لوکیشن تو کوئی ہوگی نا. لوکیشن العدید کی آ رہی ہے اس میں اور ایک بحرین کی آ رہی ہے. بیکاز بحرین واز ہٹ ونس بٹ اٹ واز ہٹ بروٹلی. وہ آپ نے وہ دھوئیں کے بادل بھی دیکھے ہوں گے. لیکن العدید پر بھی ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں after UAE العدید is going to be hit again. اور اب سار صاحب ابھی کچھ غیر مصدقہ اطلاعات کچھ اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ غالباً وہ جو ایران کی طرف سے جو میزلز اٹیک کرنے کی بات ہو رہی تھی بحری بیڑوں کو اٹیک کرنے کی بات ہو رہی تھی تو کچھ غیر مصدقہ طور پر یہ آ رہا ہے کہ غالباً کچھ انہوں نے اپنا ہی ہٹ کر دیا ہے اس سے. ایران نے غیر مصدقہ ہے تو اس پہ میں کیا کہتا ہوں. یہ اسکائی لائٹ ہے. اسکائی لائٹ ہے آئل ٹینکر ہے. یہ ان کا شیڈو فلیٹ ہے ایران کا اور اس کو اس لیے ہٹ کیا گیا ہے. اس میں 20 لوگوں کو ایویکویشن بھی کرا لی ہے. اس میں 16 کے قریب انڈینز ہیں اور باقی 4 ایرانینز ہیں. ان کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے مگر وہ اب وہ ڈوب چکا ہے. نہیں اس کو ایرانین کوسٹ گارڈ نے وارننگز جاری کی ہیں. انہوں نے لائٹ بامز پھینکے لیکن وہ رکا نہیں اور وہ اصل میں آلٹرنیٹ روٹ لے رہا تھا اس کے لیے ہرمز کے لیے. تو دے کیپٹ آن اناؤنسنگ دیٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دا ٹیریٹری. تو جب وہ نہیں رکے تو دے اچھا اب ذرا ہم ڈسکشن کو اس طرف لے کر آنا چاہ رہے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ بریک کے بعد آئیں لیکن ابصار صاحب آپ شروع کیجئے اس بات پر کہ جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا کہ یہاں پر بھی کیونکہ تمام ہی جب سچویشن اس طرف آئی جب ہمارے پاس خبر آ گئی کہ آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا ہے یا ان کو مار دیا گیا ہے کنفرمیشن جب اس بات کی آ گئی تو یہ اندازہ تھا کہ جہاں جہاں پر بھی ان کے فالوورز ہیں ان کے چاہنے والے ہیں وہ اسی طرح سے نکلیں گے اسی طرح سے احتجاج کریں گے. اب ہمارے سامنے یہ خبریں آ جانا کہ 8-9 لوگ صرف کراچی میں وہ جان سے چلے گئے. کئی لوگ زخمی ہیں. مختلف شہروں سے مختلف اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت اس سچویشن کو صحیح سے ڈیل نہیں کر پائی یا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس طرف جا سکتے ہیں پہلے سے ہی کچھ کیا جاتا. دونوں چیزیں میرے خیال حکومت بھی سچویشن صحیح طرح سے کنٹرول نہیں کر پائی. سندھ میں تو ٹوٹل کولیپس آف سیکیورٹی ہے آئی وڈ سے. اور دوسری بات یہ کہ پوری دنیا میں آپ نے کہا کہ دنیا میں نے تو اور نہیں کہیں دیکھا. عراق میں تھوڑے بہت ہوئے ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہوئے. اب پاکستان میں اتنا مسئلہ کیوں ہوا ہے اس کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. لندن میں احتجاج شروع ہو گیا تھا جب ہو گیا ہے نا وہاں کی آگ لگائیں گے. اگر UN کو یا اپنی کسی بلڈنگ کو تو بتائیے گا. یہ تو اپنی بلڈنگز کو جا کے آگ گلگت کردو میں کیا ہوا ہے. اتنا شرمناک ہے کہ میں حیران ہوں کہ کیسے ہوا. اور پھر یہ دیکھیں کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کسی نے مجھے میسج کیا انہوں نے کہا کہ انڈیا میں بھی تو ہیں نا ان کے فالوورز خامنئی کے. وہاں مجھے بتائیں کوئی خبر آئی ہے وہاں کسی UN کے آفس پہ حملہ کیا ہو وہاں کسی اور اس طرح اپنے لوگوں پہ حملہ کر دیا ہو اسکولوں کو آگ لگائی ہو جیسے یہاں لگا رہے ہیں امریکن ایمبیسی میں کوئی گھس گئے ہوں. بنگلہ دیش میں کچھ ایسا ہوا وہاں بھی فالوورز ہیں. افغانستان میں فالوورز ہیں. بلکہ فن فیکٹ از کرن تہران میں دیر از نو ڈپلومیٹک انکلیو. جی اٹس اوپن. ساری بلڈنگز اوپن ہے. وارلڈ بھی نہیں. وہاں تو امریکن ایمبیسی نہیں ہے لیکن باقی سفارت خانے ڈنمارک میں خاص طور پر اس طرح کیا ان کی چانسری ہے. تو یہ یہاں پہ کیوں اتنا ہے یہ اس کی وجہ مجھے نہیں سمجھ آتی سوائے اس کے کہ یہاں کچھ نہ کچھ وجہ تو ہے نا.